السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف آئیڈیولوجی آف پاکستان، جو کہ ہمارا ٹاپک نمبر 2 چل رہا ہے اور لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم سٹڈی کریں گے مجدد الفسانی یعنی شیخ احمد سرہندی کو۔ اس کے علاوہ ہم سٹڈی کریں گے شاہ ولی اللہ کو، اور اس کے علاوہ ہم سٹڈی کریں گے سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ ان تمام پر سلام ہو، آمین۔ ان تمام پر اللہ کی سلامتی ہو، آمین۔ تو یہ ہمارا ٹاپک نمبر 2 کنٹینیو ہے، اور ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ یہ چینل ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو کوالٹی لیکچرز پرووائڈ کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، جن کا اصل نام تھا شیخ احمد سرہندی۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ مختلف ریسورسز میں یعنی کہ 2 ریسورسز ملے تھے، جس میں ایک 26 مئی ہے اور دوسری ہے جون 15، لیکن سال کا کنفرم ہے کہ 1564 کو یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مشہور صوفی ہیں اور نقش بندی سلسلہ جو ہے اس کا آغاز انہوں نے کیا تھا، یعنی کہ مختلف سلسلے ہیں جیسے قادری ہے، چشتی ہے، اسی طرح نقش بندی ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے، ایک آرڈر ہے، اور انہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف کام کیا تھا، اور یہ بلونگ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، یعنی کہ جو شیخ احمد سرہندی ہیں اگر ان کا شرجہ نسب دیکھا جائے، یعنی کہ ان کے باپ پھر ان کے باپ اور پھر ان کے باپ، تو ان کا شرجہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس لیے ان کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ سیالکوٹ اور سرہند سے حاصل کی تھی، دونوں پنجاب سے ہیں، یعنی کہ جب سب کانٹیننٹ تھا تو یہ دونوں علاقے پنجاب میں ہی تھے، مشترکہ پنجاب میں تھے۔ تو سیالکوٹ آج کے پاکستانی پنجاب میں ہے، اور جو سرہند ہے جن کے اوپر ان کا نام ہے کہ شیخ احمد سرہندی، تو جو سرہند ہے وہ اب انڈیا کا پارٹ ہے۔ ان کی جو فیمس کتاب ہے وہ ہے، یعنی کہ جو ان کی مشہور کتاب ہے وہ ہے اثبت النبوت، یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انتہائی اچھے انداز سے پیش کیا تھا۔ وہ ابو الفضل اور فیضی دونوں اکبر کے دربار کے یعنی میں ہائی سٹیٹس رکھتے تھے، یہ ان سے کافی یعنی کہ یہ کلوز تھے ان سے، لیکن پھر بھی شیخ نے اکبر کے دربار میں اتنا کچھ خاص یعنی اپنی موجودگی پسند نہیں کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ باقی بلّہ، یعنی کہ باقی بلّہ وہ ہیں جنہیں خواجہ باقی بلّہ کہا جاتا ہے۔ خواجہ باقی بلّہ شیخ احمد سرہندی کے کام سے کافی زیادہ خوش تھے، اور انہیں انکریج کرتے رہتے تھے، ان کو حوصلہ دیتے رہتے تھے، اور یہ کابل کے جو کہ آج افغانستان میں ہے وہاں کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ تو جو خواجہ باقی بلّہ ہیں وہ شیخ احمد سرہندی کو کافی سپورٹ کیا کرتے تھے۔ مسلم سوسائٹی جو تھی یعنی کہ اکبر کے دور میں وہ بہت زیادہ ان اسلامک کنسپٹس کو اڈاپٹ کر رہی تھی، ایکسپٹ کر رہی تھی، اور دا میریکلز اور یو کین سے کرامات آف پیپل who were leading them toward شرک، یعنی کہ یہ کنسیڈر کر لینا کہ یہ ایک شخص ہے اور اس شخص کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے اور وہ مختلف قسم کی کرامات کرتا ہے، تو یہ ان کو شرک کی طرف لے کے جا رہا تھا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر رہے تھے ایک عام انسانوں کو، یعنی کہ وہ کام جو ایک نبی نہیں کر سکتا وہ منسوب ہو رہے تھے، وہ کنیکٹ کیے جا رہے تھے ایک عام صوفی بزرگ کے ساتھ کہ وہ یہ سب کام کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو شرک تھا وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل رہا تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر جو ہمارا تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ ہندو کلچر سے انفلوئنس ہے، آخر ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں۔ ہندوؤں کے بھی جو مین بکس ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے، بعد میں اس نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی مختلف کام کرنے کے لیے، تو ہر ایک بھگوان کا اپنا اپنا رول ہے۔
इसी तरीके से शैतान ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और लोगों के ज़हनों में, शैतान कह लो या कुछ भी कह लो, या उनके अपने अंदर का नफ्स कह लो, कि देखो अल्लाह ताला तो है ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि वो तुम्हें यानी कि फैसिलिटेट करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला के काम है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही काम है। तो यहाँ पर मैं किसी और बहस को नहीं छेड़ना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन करूंगा, आप लोग खुद स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जो बरज़गीर के मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस करने लगे, जिसके अंदर जो इस्लाम की असल एहसास थी, बेस थी, वो कमज़ोर होती नज़र आ रही थी। और कोई इसमें कोई बईद नहीं थी, कोई शक वाली बात बाकी नहीं रही थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हिंदुइज्म और इस्लाम आपस में इस तरह से गड़मड़ हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे कि दोनों को सेपरेट करना ही मुश्किल हो जाएगा, जिससे आज की टू नेशन थ्योरी को सीधा सीधा धचका लगता है। तो they were using the name of Sufism and was creating the wrong concepts about Islam. तो वो सूफीज़म का गलत तस्वुर पेश कर रहे थे। वो सूफी बुजुर्गों को, जैसे हिंदुओं में भगवान का कॉन्सेप्ट है, वैसे मुसलमानों में सूफी बुजुर्गों का कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा था। यानी कि हिंदू भगवान से मांगते हैं तो इधर मुसलमान सूफी बुजुर्गों से मांगने लग गए थे। तो आज भी इस तरह का बहुत सारा शिर्क सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडो पाक के लोग हैं, उसमें फैला हुआ है, क्योंकि उनको सही एजुकेशन ही नहीं है कि मांगना सिर्फ और सिर्फ एक जात से है, क्योंकि वो एक ही जात है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो खराब हो चुके थे मुसलमानों के। तो जिस तरह से हिंदू अपने बुतों से मांगता था, वैसे मुसलमान अपने सूफी बुजुर्गों की कब्र से मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। और आज भी बहुत सारे लोग इस बात को यानी इस बात के हक में दलाइल लाते हैं। खैर वो एक अलग बहस है, आप यानी कि आप उसके ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फिर है कि अकबर वाज कंफ्यूज्ड इन रिलीजियस मैटर एंड हिज कंफ्यूजन लीड द कांसेप्ट ऑफ दीन इलाही। तो अकबर जो था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और वो एक इंटेलिजेंट इंसान था, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और जो यहाँ के जो रिलीजियस पीपल थे, उलमाए कराम थे, वो उसकी जहानत का सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सके। इस वजह से वो कंफ्यूज होता गया और पूरी दुनिया से वो अपने पास स्कॉलर्स बुलाया करता था, जिनसे वो खुद डिस्कशन किया करता था, डिबेट किया करता था, उनके साथ बैठकर इल्म हिकमत की बातें सीखा करता था। तो उसने एक ऐसा दीन नाफिज कर दिया कि जिससे मसले मसाइल ही खत्म हो जाए, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो ये काम गलत कर रहा है। तो जो शेख था, शेख वर्क फॉर द ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम एंड डिड अ ह्यूज स्ट्रगल। तो शेख ने क्या किया था, उसने उस वक्त के जो लोगों का माइंड सेट था उसको ठीक करने की कोशिश की थी। शेख के जो काम थे वो इस तरह के थे कि सबसे पहले तो यह है कि मुसलमान को एज अ मुसलमान सही तरीके से एजुकेट किया जाए, तालीम दी जाए कि मुसलमान होने का असल में मतलब क्या होता है। यानी कि आप सबसे पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद फिर नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है, और हमें यानी अपने फराइज की अदायगी करनी है। बहुत सारी इस तरह की बातें फैल गई थी कि भाई नमाज रोजे का अल्लाह ताला ने क्या करना है, कि वो तो इंसान का दिल देखता है और उसके अंदर का मोहब्बत और उसके अंदर की मोहब्बत और इश्क देखता है। यानी कि सूफी इज्म को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था कि इंसान, यानी कि अगर आज हम उस वक्त के हालात को देखें तो शायद अपना सर पकड़ कर बैठ जाएं कि ये हो क्या रहा है। तो शेख ने नमाज रोजा हज ज़कात के ऊपर कहा, उसकी इंपॉर्टेंस को याद करवाया और बताया कि नमाज क्या करती है, रोजा के क्या फजाइल हैं, और हमें हमारी बेसिक्स की तरफ, हमारी जो बुनियादें हैं उनकी तरफ वापस बुलाया। उन्होंने मुगल सल्तनत के जो बादशाह थे उनको खत भी लिखे, लेटर्स भी लिखे। तो हीज लेटर नाउन एज मुक्तबात इमाम रब्बानी, और वो एड्रेस कर रहे थे लीडिंग नोबल्स लाइक शेख फरीद, खाने आजम, सरदारे जहां, अब्दुल रहमान खाने खाना। तो वो इन सबको उन्होंने लेटर लिखे थे ताकि वो ट्रू इस्लामिक सेंस को दोबारा जारी कर सकें। तो फिर अकबर की वफात के बाद उसका बेटा जहांगीर तख्त पर बैठा, तो जहांगीर ने शेख को अपने दरबार में बुला लिया और उसने कहा कि
تو وہاں اس کا جو پرائم منسٹر تھا، وزیر اعظم تھا اسف جا، اس نے اس کو کہا کہ اس نے شیخ کی پاپولیرٹی کے بارے میں بتایا تو شیخ اپیر ہوئے اور بالکل فل کانفیڈنس کے ساتھ، اور انہوں نے جہانگیر کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یعنی کہ وہ کنسیپٹ کے جو حاکمیت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حکمران اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کنسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور حکمران ہوں تو پھر وہ سجدہ کروایا کرتے تھے، جس کو شیخ نے ریفیوز کیا. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہوئے، ناراض ہوئے، کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بھی سجدہ کیا کرو گے؟ تو ان صحابی نے کہا نہیں، ہم آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے اوپر سجدہ کرنے کا میں حق دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ یعنی کہ وہ شوہر جو اس کے لیے کرتا ہے، اس کی جو خدمات ہیں ان کے بدلے میں، لیکن سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب کو حرام ہے. تو شیخ نے بھی اس وقت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور شیخ نے کہا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو جہانگیر نے شیخ کو قید کروا دیا گوالیار کے جیل خانے میں. تو پھر 2 سال بعد جہانگیر کو اپنے اس عمل کے اوپر پشیمانی ہوئی، اور اس نے 1000 یعنی کہ جو سونے کے سکے تھے وہ شیخ کو آفر کیے اور کہا کہ آپ رویل کورٹ کا پارٹ بن جائیں. تو شیخ نے اس کی معذرت قبول کر لی، اور شیخ جوائن رویل کورٹ بیکاز ان دس وے ہی کین ڈو مور افیکٹو ورک. تو شیخ احمد سرہندی اینڈ ٹو نیشن کانسیپٹ کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو دین الہی جو تھا وہ ٹو نیشن تھیوری کے بالکل خلاف تھا، یعنی کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی قوم بنانے کے اوپر تلا ہوا تھا کہ رام اور رحیم نعوذ باللہ ایک ہی خدا کے 2 نام ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو رام ہے جو کہ ہندو دیوتا کا سٹیٹس رکھتے ہیں، وہ ایک انسانی جسم رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور جو رام ہے، جو ہندو گوڈ ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو رفع حاجت بھی آتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے معاملات بھی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور رام گوڈ یہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. تو یہاں پر پتا چلا کہ اسلام اور ہندوازم تو علیحدہ مذہب ہے، تو یہی ٹو نیشن تھیوری کا بیک گراؤنڈ بنا. اور عقیدہ وحدت الوجود جو تھا اس نے بہت زیادہ مسکنسیپشنز پیدا کر دی تھی، یعنی کہ تمام جگہ پر اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پریزنس موجود ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شریان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری مسکنسیپٹ یعنی کہ بہت سارے غلط کنسیپٹ پیدا ہو گئے، اور لوگوں نے پھر انا الحق کا بھی نعرہ لگایا. تو وہ ایک علیحدہ تھیوری ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا وہ انا الحق کا نعرہ ٹھیک تھا، منصور الحاج کی بات کر رہا ہوں، یا پھر وہ غلط تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منصور الحاج کا وہ نعرہ تھا وہ غلط تھا، اور کچھ اس کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں، اور ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا آیا؟ عقیدہ وحدت الوجود کے نتیجے میں آیا عقیدہ وحدت الشہود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، اور اس کا کن یعنی آرڈر، اس کا حکم ہر جگہ موجود ہے. اور اس لیے جو اس کا حکم ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. His teachings show us that the concept of two nation theory was also present at the time of Mughal Empire. یعنی کہ مغل امپائر کے ٹائم پر بھی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے اوپر اس طرح سے کام کیا کہ انہوں نے ہندو اور مسلم ان کو علیحدہ علیحدہ قوم بتایا، کہ ہندو کی جو مذہب میں عبادات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اور مسلمان کیا کریں گے؟ وہ نماز پڑھیں گے، وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے. تو کیا تھا؟ his work saved Muslim nation and purified their thoughts. پھر کیا تھا؟ back to Muhammad was the famous call of that time. یعنی کہ واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو. یہ کنسیپٹ کیا تھا؟ یہ ٹرو
یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کو ایک سچے انداز سے پیش کرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں وہ آج کے ہندوازم یا پھر کسی بھی زمانے کے ہندوازم سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ادھر ذات پات کا نظام ہے اور اسلام ذات پات کو ختم کرنے آیا ہے. ادھر جو اونچی ذات کے لوگ ہیں بس وہی ترقی کرتے رہیں گے، جبکہ اسلام اس نظام پر لعنت بھیجتا ہے. اقربا پروری ہو یا سفارش ہو، اسلام اس کی بھی نفی کرتا ہے. تمام کے لیے تعلیم و تربیت برابر ہوگی، تمام کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز برابر ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم کسی کو غلام کیوں بناتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں تھیں، یعنی کہ بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسلام کو کافی حد تک بچا لیا. He was the only person who worked against Akbar's school of thought. تو ہر ایک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکے. اگر آج کے دور میں بھی آپ روڈ کے اوپر نکل آئیں اور یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر لائیو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیں تو ایک ویگو ڈالا آئے گا اور آپ کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا. تو آج کے حکمران ایسے ہیں تو سوچیں اس ٹائم جب سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو اس وقت کے حکمران کیسے ہوں گے. تو ایک بادشاہ کے پاس جانا جو کہ پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ ہے، یعنی اس کو اکبر اعظم کہا جاتا ہے، اس کے خلاف آپ بولنے جا رہے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی. وہ 10 دسمبر 1626 کو فوت ہوئے اور سرہند میں ہی دفنائے گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے 21 فروری 1703 میں. ان کا اصل نام تھا قطب الدین. ان کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم اور یہ ایک فیمس پرسنالٹی تھے. تو انہوں نے اپنی جو بنیادی تعلیم تھی وہ 15 سال کی عمر میں ہی حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد 17 سال کی عمر میں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے میڈیسن اور فلسفی میں بھی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ وہ عربیہ چلے گئے یعنی عرب چلے گئے فار ہائر ایجوکیشن اور انہوں نے وہاں پر حج بھی پرفارم کیا اور انہوں نے وہاں پر شیخ آف مدینہ شیخ ابو طاہر بن ابراہیم سے ایجوکیشن حاصل کی اور مدینہ کے جو شیخ تھے ان سے ڈگری لی حدیث میں اور فقہ میں. تو شاہ ولی اللہ 17 سال کے تھے جب ان کے والد کی وفات ہوگی اور اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے مدرسہ رحیمیہ آف دلی میں پڑھانا شروع کر دیا اور یہ کام انہوں نے 12 سال کیا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اورنگزیب کو دکھایا گیا ہے. کنگ اورنگزیب death and the conditions of Muslims in and the condition of Muslims in subcontinent. یہ آپ کو دونوں پکچر کے اندر اورنگزیب عالمگیر کو دکھایا گیا ہے. تو اورنگزیب عالمگیر ہسٹری میں وہ ایک واحد بادشاہ گزرا ہے یعنی اشوکا کے بعد اور اب یعنی ایک اشوکا تھا اشوکا دی گریٹ انہیں کہا جاتے ہیں جو کہ جنہوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی تھی. تو اورنگزیب وہ ہے یا پھر جنہوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی تھی. اکبر کے بعد جو سب سے بڑی مغل امپائر تھی وہ اورنگزیب کے پاس ہی تھی یعنی کہ اکبر کے پاس جتنا علاقہ تھا اس سے کچھ زیادہ ہی اورنگزیب کے پاس تھا. تو ہمارے پاس پھر جب اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے تو کوئی جانشین نہیں ہوتا اور اگر اچھا جانشین نہ ہو تو جو کچھ کمایا ہوتا ہے وہ سب جو بےہودہ اور فضول اولاد ہوتی ہے وہ اڑا دیتی ہے اور وہ ایک عالیشان زندگی کے عادی ہو گئے تھے اور ان کے جو بچے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ گریٹ مغل امپائر کو وہ سنبھال سکیں. تو اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ واز prolific writer and wrote extensively on fiqh and حدیث. انہوں نے تقریباً کوئی 23 کتابیں لکھی عربی میں اور 28 کتابیں لکھی فارسی میں. ان کی فیمس کتاب میں سے ہے حاجت اللہ البالغنا اینڈ مینی ادرس. تو شاہ ولی اللہ نے ایفرٹس کی تھی پولیٹیکل اپلفٹس کے لیے مسلمانوں کے اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط بھی لکھا تھا اور ان
1761 احمد شاہ ابدالی ان کے رسپونس پر آیا بھی تھا اور اس نے مراٹھاس کو پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست دی تھی. تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ادھر سے سکھ پنجاب میں ابھر رہے تھے اور نیچے ساؤتھ انڈیا کی طرف سے مراٹھا اٹھ رہے تھے. تو یہ دونوں قوتیں کافی تیزی سے سٹرونگ ہو رہی تھیں اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی. یعنی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اورنگزیب نے ان کے اوپر مکمل قابو پایا ہوا تھا لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی اور اس کی جو اولاد تھی اس کے جو جانشین تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ مراٹھا اور سکھ دونوں کو قابو میں رکھ سکیں. تو مراٹھا امپائر بھی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی تھی اور سکھ امپائر بھی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی تھی. تو اس لحاظ سے جو مسلمان تھے وہ پس رہے تھے اور وہ پھر سے غلط کانسیپٹس کی طرف جا رہے تھے. ان کی معاشی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں رہی تھی اور وہ کچھ زیادہ اتنے قابل یعنی نہیں رہ پا رہے تھے. تو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا گیا جس کی وجہ سے وہ آیا اور اس نے مراٹھا کی ایکسپینشن کو ہی روک کر رکھ دیا. اس کے بعد پھر مراٹھا دوبارہ سے اس لیول کا سر نہیں اٹھا سکے. تو شاہ ولی اللہ was responsible for awakening in the community the desire of regain its moral favor etc etc and maintain its purity. تو کیا تھا شاہ ولی اللہ نے وہاں پر بہت زیادہ کام کیا تھا اور ان کے پھر بچوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا. 1762 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ ان کا ایک یہ قول ہے کہ مسلمز no matter where they live wherever they spend their thoughtful days wherever they spend their youthful days they should in any case be completely separated from the natives of that country in their culture, tradition and mannerism, and wherever they are they must be immersed in their Arabic splendor and Arabic trends. یعنی کہ جو مسلم کلچر ہے اس کی اپنی ایک سٹرینتھ ہے, وہ ایک علیحدہ سے کلچر ہے, اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی مسلمان آباد ہے تو وہ اس اسلامک نظام سے جڑا ہوا ہے. آگے ہمارے پاس ہے سید احمد شہید بریلوی. تو سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 26 نومبر 1786 کے اندر رائے بریلوی انڈیا کے اندر پیدا ہوئے. وہ سید احمد شہید کے نام سے مشہور ہیں اور سید احمد پیدا ہوئے تھے جبکہ مسلمان جو تھے انڈیا کے وہ ڈاؤن فال دیکھ رہے تھے برٹش کی طرف سے, سکھ کی طرف سے, ہندوز کی طرف سے. یعنی کہ مراٹھا, سکھ اور برٹش یہ ساری کی ساری فورسز برصغیر کے اوپر قبضہ کر رہی تھیں. انہوں نے ایک سٹرگل کو لانچ کیا. انہوں نے پشاور کے پنجاب میں اور پھر اس وقت جو کے پی کے تھا وہ بھی ایک عرصہ تک پنجاب کا ہی حصہ رہا تھا. یعنی کہ کشمیر ہو گیا, جموں ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, گلگت بلتستان کچھ حصہ ہو گیا, نیچے پنجاب ہو گیا. تو یہ سارا کا سارا علاقہ پنجاب کے انڈر ہوا کرتا تھا. یعنی کہ وہاں پر سکھ حکمرانی کرتے رہے تھے. تو سکھ نے اس کو یعنی کہ ان سب کو ملا کر جو انڈیا کا پنجاب ہے اور نیچے پھر راجستھان وہ گجرات ہے, یعنی کہ وہاں کا پنجاب ہے, گجرات ہے, اور اس کے ساتھ ایک جو انہوں نے نیا صوبہ بنایا تھا وہ والا علاقہ ہے. تو یہ سارا پنجاب کے انڈر ہوتا تھا اور اس کو گریٹر پنجاب کہا جاتا تھا. تو جو سید احمد شہید بریلوی تھے انہوں نے سٹرگل کی اور انہوں نے ایک آرمی قائم کی اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور بالا کوٹ میں لڑتے رہے اور پشاور میں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت بھی قائم کی تھی. His main aim was to establish a Muslim state in Peshawar region, but his dream could not materialize after his بالا کوٹ کے مقام پر ان کو شکست ہو گئی تھی. انہوں نے کچھ عرصہ کے پی کے اندر اپنی ایک اسلامی حکومت بھی بنائی تھی اور پشاور کو کافی کیپچر بھی کیا ہوا تھا. تو لیکن یہ اپنے مومنٹ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ غداری تو اپنے ہی لوگ کیا کرتے ہیں. تو ہی واز a follower of شاہ عبد العزیز son of great Muslim reformist شاہ ولی اللہ.
تو آگے ہمارے پاس آتا ہے پھر ہاں سید احمد بریلوی spent his childhood in his hometown and 18 he went to Delhi College for further education. یعنی کہ پہلے وہ اپنے گھر میں جو قریبی مدارس ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے اور 18 سال کی عمر میں دہلی چلے گئے تاکہ وہاں سے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. 1812 کے اندر انہوں نے آرمی جوائن کی نواب امیر خان ٹونک کی جو کہ ناردرن انڈیا کے اندر تھے. ناردرن انڈیا جہاں پر آج کا کے پی کے والا علاقہ ہے. تو 1821 کے اندر وہ مکہ کے انہوں نے حج پرفارم کیا اور وہاں پر وہ 2 سال رہے اور وہاں کے علماء سے اسکالر سے وہاں کے تھنکر سے بہت سارا انہوں نے علم حاصل کیا, ڈسکشنز وغیرہ کرتے رہے. پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس نیو آئیڈیاز تھے اور پہلے سے زیادہ وہ سیکھ چکے تھے, ان کے پاس پہلے سے زیادہ نالج تھا. اور 6 اگست 1823 کو وہ انڈیا واپس آئے اور انہوں نے اپنی سٹرگل کا آغاز کیا اور انہوں نے توحید کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. توحید یعنی کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے جو سجدے کے لائق ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے جس سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. تو پشاور کے اندر after that he went to Peshawar in 1862 from where his actual journey of struggle start. تو 1862 کے اندر وہ وہاں پر پشاور چلے گئے اور in 1829 due to his local influence he obtained the agreement of Khans and general public to administer their localities according to Sharia law. تو 1829 کے اندر وہاں پر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہوگی. 1930 کے اندر انہوں نے عشر یعنی کہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا. اور تو آگے کیا ہوتا ہے, this thing against the chief was formed on alliance to undermine سید احمد پاور. تو بعد میں یہ ہوا تھا کہ شیخ احمد سرہندی جو تھے انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی تھی جس کے اندر صرف اور صرف اسلام کے قانون رائج تھے, لیکن بالا کوٹ کے مقام پر ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے, اور باقی جو مسلمان تھے انڈیا کے دوسرے حصوں میں تھے وہ ان کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس ریسورسز کم تھے, ان کے پاس آرمی جو تھی وہ زیادہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی, ان کے پاس جذبہ ایمان تو تھا لیکن جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, وہ ان کے پاس دشمن کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھے. تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے گھر بیٹھے آرام سکون سے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک بھی روپیہ خرچ کیے بغیر. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ بڑے شہروں میں آ کر CSS کی تیاری نہیں کر سکتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ایگزامز دے لیکن اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے شہروں میں آ سکے, پھر ہاسٹل کا خرچہ, کھانے پینے کا خرچہ اور باقی اپنے اخراجات کو اٹھا سکے, تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.